سال کی عمر میں میری بہن کی شادی ہوئی تو میں بھی رخصت ہو کر اس کے ساتھ ہی گیا تھا۔ میری عمر اس وقت 6 سال تھی۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ اس نئے گھر میں نہ تو میری بہن کی عزت تھی اور نہ ہی میری، کیونکہ میرا نام ایان ہے اور میری ماں جیسی میری بہن جو میری پوری زندگی میرے ساتھ سائے کی طرح رہی، اس کا نام ایمن ہے۔ جب ہماری زندگی کی اس دردناک کہانی کا آغاز ہوا، اس وقت میری عمر 5 اور میری بہن ایمن کی عمر 18 برس تھی۔ ہمارا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کچے گھر میں ہم دونوں بہن بھائی اماں ابا کے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، بلکہ اس وقت میرا خیال تھا کہ میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ زندگی کی جو بھی محرومیاں درپیش تھی وہ محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ ماں باپ کے پیار محبت اور شفقت کے سائے تلے دوستوں کے ساتھ کھیلنا، اسکول جانا، باجی کے پاس بیٹھنا اور رات کو کہانی سننا، ان سب میں بہت خوش اور مطمئن تھا۔ مگر پھر اچانک یہ اطمینان ایک دن اڑان چھو گیا۔ ہم بہن بھائیوں کے قدموں تلے سے نہ صرف زمین کھینچ لی گئی بلکہ سر کی چھت بھی چھین لی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ چند دن سے اماں بیمار رہنے لگی تھی۔ ان کا بخار اتر ہی نہیں رہا تھا۔ اس دن جب ہم اسکول سے واپس آئے تو ابا نے کہا کہ آج میں تمہاری اماں کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ تم گلی میں کھیلنے کے لیے مت نکلنا اور اپنی باجی کے پاس رہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابا۔ اماں نے بڑی سی چادر اوڑھ لی تھی، بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ ابا کا سہارا لیتے ہوئے وہ اٹھیں اور ابا انہیں بازو سے پکڑ کر آہستہ آہستہ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ دروازے پر پہنچ کر ایک بار پھر واپس مڑے، میری طرف دیکھ کر سیدھی انگلی کھڑی کی اور اشارہ کرتے ہوئے بولے کہ میں تجھے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، گلی میں کھیلنے کے لیے مت نکلنا۔ تیری بہن گھر پر اکیلی ہوگی، ہمیں آنے میں دیر ہو سکتی ہے کیونکہ ڈاکٹر کے پاس اکثر رس ہوتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ گلی میں آوارہ گردی کرتا پھرے اور باجی گھر پر اکیلی رہ جائے۔ میں نے کہا ابا فکر کیوں کرتے ہو، ایک بار کہہ دیا نا تو بس بے فکر ہو جاؤ، میں کہیں نہیں جاؤں گا، آج گھر سے نکلوں گا ہی نہیں اور باجی کے پاس ہی رہوں گا۔ میری بات سن کر ابا مسکرا دیے اور اس بات میں سر ہلایا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ میں اور باجی بھی دروازے میں کھڑے اماں ابا کو دیکھ رہے تھے۔ ابا نے پہلے سے ہی ایک رکشہ بلا رکھا تھا، رکشے والا گھر کے باہر ہی کھڑا تھا۔ اماں ابا دونوں اس میں بیٹھ گئے اور رکشہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ جب تک رکشہ ہماری گلی سے نکل نہیں گیا ہم بہن بھائی اسے دیکھتے رہے، پھر دروازہ بند کیا اور اندر آ گئے۔ میں نے کہا باجی سے، باجی مجھے کہانی سناؤ نا۔ باجی نے کہا ایسا کرتی ہوں، تیرے لیے چپس بنا کر لاتی ہوں، پھر ہم دونوں مل کر کھائیں گے اور میں تجھے کہانی بھی سناؤں گی۔ میں نے کہا باجی نیکی اور پوچھ پوچھ، جلدی سے چپس بنا لاؤ۔ گھر میں 3-4 آلو پڑے تھے، باجی نے کاٹے، چپس بنائے اور انہیں فرائی کرنے لگیں۔ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا انہیں دیکھتا رہا اور اپنے اسکول دوستوں اور گلی محلے کے لڑکوں کی شرارتوں کی باتیں کرتا رہا۔ ایک سے بڑھ کر ایک بات میرے دماغ میں آتی جا رہی تھی اور میں انہیں سناتا جا رہا تھا۔ باجی مسکرا کر سنتی جا رہی تھی۔ چپسیں بن گئی تھی تو ہم دونوں کمرے میں آ گئے، ہم دونوں مل کر چپسیں کھانے لگے۔ باجی ساتھ ساتھ مجھے کہانی بھی سنا رہی تھی، مگر ہم دونوں ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری بحث بھی جاری تھی۔ باجی تھوڑی دیر بعد میرے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارتی اور مجھے ٹوکتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک چپس اٹھاؤ نا، 3 کیوں اٹھا رہے ہو؟ مگر میں بمشکل اپنی ہنسی کو ضبط کر رہا تھا کیونکہ چپسیں ختم ہونے والی تھی اور اب مجھے یہی لالچ تھی کہ میں زیادہ چپسیں کھا لوں۔ اسی طرح بحث کرتے ہوئے اور ہنستے کھیلتے ہوئے ہم دونوں بہن بھائی نے چپس ختم کی اور کہانی بھی ختم ہو گئی۔ کافی وقت گزر چکا تھا، اب تک اماں آپ کو آ جانا چاہیے تھا۔ شام ڈھلنے والی تھی اور باجی کمرے سے نکل کر اب صحن میں آ چکے تھے۔ بار بار دروازے کی طرف دیکھتے، دستک کے منتظر تھے کہ کب اماں اور ابا گھر واپس آئیں گے، مگر پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی
تو اماں باہر تھے، مگر وہ ویسے نہیں تھے جیسے گئے تھے۔ وہ مردہ حالت میں کفن میں لپٹے ہوئے اسٹریچر پر پڑے تھے۔ پتہ چلا کہ ان کے رکشے کا ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ رکشہ ڈرائیور سمیت اماں ابا موقع پر جان بحق ہو گئے۔ وہ شام بڑی بھیانک تھی، وہ رات بڑی طویل تھی۔ اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ زندگی اتنی بھیانک بھی ہو سکتی ہے۔ صحن میں میرے ماں باپ مردہ حالت میں پڑے تھے اور ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے، دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ محلے دار، رشتہ دار، عزیز و اقارب اکٹھے ہو چکے۔ وہ پوری رات ہم اپنے ماں باپ کے سراہنے بیٹھے رہے اور ان کے چہروں کے دیکھتے رہے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ صبح ہوتے ہی اماں ابا کو رخصت کر دیا جائے گا، وہ منو مٹی تلے دفن ہو جائیں گے اور پھر ہم ان کا چہرہ کبھی بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور پھر وہی ہوا، صبح ہمارے ماں باپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ہم دونوں بہن بھائی بلکتے رہ گئے۔ اماں ابا جا چکے تھے، محلے دار جا چکے تھے، عزیز و اقارب ایک ایک کر کے چلے گئے۔ اماں ابا کے دور کے ایک چچا تھے، وہ ہمارے گھر پر رکے ہوئے تھے۔ تقریباً 3 دن بعد انہوں نے ہم سے کہا کہ تم دونوں بہن بھائی اب اپنا ضروری سامان اور کپڑے وغیرہ لے لو، کیونکہ تم دونوں اکیلے نہیں رہ سکتے اور اب میں تم دونوں کو اپنے ساتھ لے چلتا ہوں۔ ہم دونوں نہ سمجھ تھے اور اوپر سے اتنا بڑا پہاڑ جیسا غم آ پڑا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے، لہٰذا خاموشی سے وہی کیا جو چچا نے کہا۔ دونوں بہن بھائی ان کے ساتھ چل پڑے۔ چچا خود بہت اچھے تھے، بوڑھے تھے، بزرگ تھے، نرم دل کے تھے، مگر جب ہم چچا کے گھر پہنچے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ چچا کی اپنے گھر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کا گھر بھرا پڑا تھا، بیٹے تھے، بہویں تھیں، پوتے پوتیاں تھے، گھر میں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ہم دونوں کو چچا کے ساتھ دیکھ کر ان کی اولاد نے منہ بنا لیے۔ انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہیں۔ جواب میں چچا بڑے دھیمے لہجے سے انہیں سمجھایا کہ دونوں بچے اکیلے ہیں، گھر پر اکیلے نہیں رہ سکتے، اسی لیے انہیں ساتھ لے آیا ہوں۔ خیر چند دن اس موضوع پر گھر میں بحث ہوتی رہی، مگر ہم دونوں بہن بھائی نے خاموشی سے ان کے گھر میں اور گھر کے کام کاج میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ میں بھی سارا دن کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا تھا اور باجی تو کچن میں ہی گھسی رہتی تھی، کبھی کپڑے دھو رہی تھی، کبھی برتن دھو رہی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی سارا دن کام کرنے کے بعد رات کو پیٹ بھر کر روٹی کھاتے تھے، پھر بھی ہمیں چیتی ہوئی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہم نے اس گھر میں بڑی مشکل سے اس طرح 2 سال گزارے۔ باجی نے تو میٹرک کر لیا تھا، لہٰذا اس کی تعلیم کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا تھا، لیکن میں اماں ابا کی وفات سے پہلے سکول جایا کرتا تھا، مگر اب میرا سکول کا سلسلہ رک چکا تھا۔ باجی نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح چچا مجھے سکول میں داخل کروا دیں، مگر چچا بیچارے بے بس تھے، ان کی تو خود اس گھر میں چلتی نہیں تھی۔ خیر کسی طرح 2 سال ہم نے اس گھر میں گزارے۔ اس کے بعد چچا نے باجی کا رشتہ طے کر دیا اور نہایت سادگی کے ساتھ ان کی شادی کر دی۔ صرف باجی کی شادی نہیں کی، چچا نے شادی سے 1 دن قبل باجی کو بتایا کہ ایان بھی تمہارے ساتھ جائے گا، میں نے تمہارے سسرال والوں سے بات کر لی ہے، بیٹا میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، خود بوڑھا ہو چکا ہوں، بستر پر پڑا ہوں، جانتا ہوں کہ میرے بعد تم لوگوں کو یہاں کوئی نہیں پوچھے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم اپنے سسرال جا رہی ہو، بھائی کو بھی ساتھ ہی لے جاؤ، کیونکہ تم سے بڑھ کر اس کا خیر خواہ اب اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ باجی نے خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 1 ہفتے بعد نہایت سادگی کے ساتھ اپنے سے دگنی عمر کے مرد کے ساتھ باجی کو بیاہ دیا گیا، اور میں بھی حیران پریشان چہرہ لیا باجی کے ساتھ ساتھ تھا۔ نیا گھر، نئے لوگ، ایک بار پھر سے بے چینی ہوئی نظروں سے چیختے ہوئے جملے ہم دونوں بہن بھائیوں کے منتظر تھے۔ شادی کے محض 10 سے 15 دن بعد ہی ہم دونوں کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ زندگی اس گھر میں بھی ہم دونوں کے لیے آسان نہیں ہے، بلکہ بہت مشکل ہونے والی ہے۔ باجی کی ساس اور نندیں اسے ہر وقت ایک ٹانگ پر کھڑا رکھتی تھی، یہاں بھی باجی بھاگ بھاگ کر سارے کام کرتی تھی، ہر فرد کی ذمہ داری اس نے اٹھا رکھی تھی، بستر پر بیٹھے ہوئے گھر کے تمام افراد کو کھانا دیتی، چائے پکڑاتی،
برتن، کپڑے، صفائی ستھرائی سب کچھ باجی کے ذمے ہی تھا۔ اس کے باوجود گھر والے خوش نہیں تھے، اور صرف یہیں تک نہیں، خود باجی کا شوہر بھی اس سے خوش نہیں تھا۔ بہت زیادہ سوچنے کے باوجود بھی یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ آخر وہ باجی سے خوش کیوں نہیں تھے، حالانکہ وہ باجی کو اپنی مرضی سے بیاہ کر لائے تھے۔ سارے گھر کا کام کاج باجی اور میں ہی کرتے تھے، پھر بھی وہ لوگ خوش نہیں تھے۔ وہ لوگ کیا چاہتے تھے یہ ہم دونوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ باجی کا شوہر اسے پل بھر میں جھاڑ پلار کرتا تھا، ذرہ برابر بھی وہ باجی کی عزت نہیں کرتا تھا، اور باجی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی خوب سنایا کرتا تھا۔ بات بات پہ وہ باجی کو تانے دیا کرتا تھا کہ تم اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئی ہو، ہم تمہارے بھائی کو بھی پا رہے ہیں، ہمارے ٹکڑوں پہ دونوں بہن بھائی پڑ رہے ہیں۔ اور اس طرح کی نہ جانے کتنی دل دکھانے والی باتیں تھیں جو ان کے منہ سے الفاظ کی صورت نکلتی تھی، مگر ہمارے دلوں میں نشتر کی طرح چبھ جایا کرتی تھی۔ خیر اسی طرح سے وقت گزرتا رہا۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی باجی نے بہت کوششوں بعد مجھے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ صبح شام باجی میرے کان میں ایک ہی منتر پھونکا کرتی تھی، ایان دل لگا کر پڑھ لینا، ایان توجہ سے پڑھنا، ایان محنت کرنا، ایان واحد ایک ہی راستہ ہے جہاں سے تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو، ورنہ تم اپنی باجی کی طرح ساری عمر اس چکی میں پستے رہو گے۔ میں ان تمام حالات سے اتنا خوفزدہ ہو چکا تھا کہ باجی کی اس بات کو میں نے اپنے دل و دماغ میں پتھر پر لکیر کی طرح لکھ لیا تھا، اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا تھا، اپنے ذہن میں نقش کر لیا تھا۔ دن رات کتابوں میں سر دیے رکھتا تھا، اتنی زیادہ محنت کرتا تھا، اتنا زیادہ پڑھتا تھا کہ 8ویں کلاس سے مجھے اسکالرشپ ملنا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنی تعلیم کا کوئی خرچ باجی پر نہیں ڈالا، میری تعلیم 100% مفت تھی۔ اسکول کی کتابیں، کاپیاں اور یونیفارم سرکاری اسکول کی طرف سے ملتا تھا، اور اس کے علاوہ ماہانہ وظیفہ بھی ملا کرتا تھا، اس لیے تعلیم تو مفت تھی، اس کا کوئی خرچ نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی باجی کا شوہر آئے دن اس بات پر جھگڑا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم دونوں بہن بھائی خاموشی سے سر جھکائے بس وقت کاٹ رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرتا رہا، باجی 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی، زندگی اس کے لیے اور بھی مشکل ہو چکی تھی۔ اب پورے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ 2 بچوں کی ذمہ داری بھی باجی کے سر پر تھی۔ ہاں اس کی نند کی شادی ہو چکی تھی، گھر میں سے کچھ حد تک فساد کم ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود بھی زندگی کی مشکلات کم نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھا، میٹرک میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے بہت اچھے نمبروں میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ شہر کے بہترین کالج نے مجھے مفت FA کی سہولت مہیا کی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا، کامیابی کی طرف بڑھ تو رہا تھا، مگر یہ کامیابی مجھ سے بڑی بہت قیمت مانگ رہی تھی۔ میری بہن دن رات نہ صرف ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، بلکہ میرے حصے کے تانے بھی وہ سن رہی تھی۔ میں نے کئی بار ارادہ ظاہر کیا کہ میں ساتھ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لیتا ہوں، ٹیوشن پڑھا لیتا ہوں، مگر میری باجی ایسی شابر شاکر عورت تھی کہ اس نے مجھے یہ کرنے سے منع کر دیا، کہا کہ اپنی مکمل توجہ پڑھائی پر رکھو، کیونکہ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ FA مکمل کرنے کے بعد میں نے یونیورسٹی کا رخ کیا۔ اب مجھے ساتھ نوکری کی بھی ضرورت تھی، گو کہ مجھے یونیورسٹی میں بھی اسکالرشپ ملا تھا، مگر پھر بھی یونیورسٹی کی تعلیم کے کچھ اخراجات زیادہ تھے، لہٰذا میں نے ساتھ ساتھ ہوم ٹیوشن بھی شروع کر لی۔ آخر حد تک میری یہی کوشش تھی کہ بہن اور بہنوئی پر کم سے کم میری تعلیم کا بوجھ پڑے، حالانکہ وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے باوجود میرا بہنوئی دن رات میری باجی کو یہ تانے دینا نہیں بھولتا تھا۔ اب میں اس قابل ہو چکا تھا کہ میں باجی کا گھر چھوڑ کر علیحدہ بھی رہ سکتا تھا، مگر باجی بھی راضی ہو تب نہ۔ اس دوران باجی کی ساس اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے میری باجی کی زندگی میں بھی سکون آ رہا تھا۔ اس کے دونوں بچے سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، شوہر سارا دن گھر سے باہر ہوتا تھا، ساس اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اب کافی حد تک زندگی امن اور سکون سے گزر رہی تھی، مگر یہ سکون بھی وقتی ثابت ہوا۔ ایک دن میرے بھائی کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔
بیٹھے بٹھائے ایک قیامت تھی جو ہمارے گھر پر اتر چکی تھی۔ میری بہن بیوہ ہو چکی تھی، اس کے بچے یتیم ہو چکے تھے۔ وہ شخص میری باجی کے سر کا سایہ تھا، اس کا شوہر تھا، اس کا سہاگ تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، میری باجی کے سر پر اور اس کے بچوں پر باپ کا سایہ سلامت تھا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اور اب اکدم سے یوں اچانک وہ اپنے بیوی بچوں کو تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ یہ صدمہ باجی کے لیے بہت بڑا تھا، اور اس کے بچے تو غم سے نڈھال تھے۔ میں کبھی بہن کو اپنے گلے لگا کر اسے تسلی دیتا تو کبھی ان کے بچوں کو اپنے ساتھ لگا کر انہیں پیار محبت سے چمکار کر خاموش کروانے کی کوشش کرتا، مگر غم اتنا بڑا تھا کہ میری ہر کوشش بیکار ثابت ہو رہی تھی۔ وقت یوں ہی سب سے بڑا مرہم ہے، وقت ہی یہ زخم بھرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، گزرتے وقت نے آہستہ آہستہ اس گہرے زخم پر بھی مرہم رکھ دیا۔ میری یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، اور اب مجھے نوکری کی تلاش تھی، اور جلد ہی میری شاندار تعلیمی ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر جاب مل چکی تھی۔ آج زندگی پرسکون ہے، میں اپنی باجی کے گھر پر اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ ہم نے وہ گھر نہیں چھوڑا کیونکہ بقول باجی کے اس کے بچوں کی وراثت ہے، وہ یہیں پر رہیں گی۔ میری تنخواہ سے گھر کا اچھا گزر بسر ہو رہا ہے۔ باجی کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ باجی ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی کی زندگی کی وہ سیاہ طویل رات ختم ہو چکی ہے۔ اب ہر طرف میں امید کی خوبصورت روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ آج اس واقعے کے 2 برس بیت چکے ہیں۔ باجی خوش اور مطمئن ہے، وہ میرے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں، میری شادی کرنا چاہتی ہے۔ اور میں کبھی کبھی اپنی گزری زندگی پر نظر دوڑاتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ بے فکری کے وہ دن جب ہم دونوں بہن بھائی ماں باپ کے سائے تلے پڑ رہے تھے، اس کے بعد نہ جانے کتنے سالوں بعد اب جا کر زندگی میں کچھ اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ مگر اس اطمینان اور سکون تک آتے آتے ہم دونوں بہن بھائی نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سہا، بہت کچھ برداشت کیا۔ اس میں ظلم و ستم کی بھوک بھی تانے بھی تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ روح چھلنی ہو چکی ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ پروردگار کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ زندگی میں جب کبھی تھک جاتے تھے، جب کبھی مایوس ہو جاتے تھے، جب کبھی قدم لڑکھڑاتے تھے، گرنے لگتے تھے، تو پروردگار ایک امید کا سر ہمارے ہاتھ تھما دیتا تھا، اور ہم دونوں بہن بھائی ایک بار پھر سے اس امید کے ننھے سے سرے کو لے کر زندگی گزارنا شروع کر دیتے تھے، آگے بڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور خاص طور پر یہ میری ماں جیسی بہن میرا حوصلہ بڑھایا کرتی تھی۔ آج جب گھر کے لیے راشن کی ضروری سامان لاتا ہوں، باجی کے بچوں کی ضروریات پورا کرتا ہوں، تو کبھی کبھی دل میں ایک انجانا سا خیال سر اٹھاتا ہے کہ یہ اسی بہنوئی کے بچے ہیں جو مجھے تانے دیا کرتا تھا اور مجھے مفت کی روٹیاں توڑنے کی باتیں سنایا کرتا تھا۔ یہ سوچ کر دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک انسان بڑا جلد باز ہے، واقعی انسان بڑا جلد باز ہے، خاص طور پر منہ سے بات نکالنے میں بڑی جلد بازی دکھاتا ہے۔ کاش ہم بولنے سے پہلے سوچنا سیکھ لیں، کیونکہ کل وقت کیا کروٹ لینے والا ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی الفاظ کسی کے لیے نشتر ثابت ہو تو نہیں ہو رہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔